الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، 15 اگست کی تاریخ آنے والی ہے۔ جیسے ہی 15 اگست کی تاریخ آتی ہے، کچھ سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہونے لگتے ہیں کہ جو ہمارا راشٹر گان ہے جن گڑ من، کیا اس کا گانا جائز ہے؟ کیا اس میں کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمات ہے؟ کیا ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ طرح طرح کے سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب دیکھیں گے، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو سب کے سوالوں کے تشفی بخش جواب ملیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جن گڑ من کیا شرکیہ گانا ہے، راشٹر گان ہے؟ کیا ہم اس کو گا سکتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ راشٹری گیت، راشٹری گان جو ہے کس نے لکھا ہے۔ تو یہ راشٹری گان جو ہے یہ ربیندر ناتھ ٹیگور نے لکھا ہے۔ اس میں ایک جملہ آتا ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا۔ لوگوں کا اس کے بارے میں کہنا ہے، اور بعض علماء بھی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ شرکیہ کلمات ہیں کہ بھارت جو ہے وہ قسمت کو بنانے والا ہے اور بھاگ کو بنانے والا ہے۔ دیکھیے، ہر چیز کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک سیدھا مفہوم اور ایک الٹا مفہوم۔ ابھی ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس مفہوم کو لے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کون سا مفہوم لیں، اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ کس نے لکھا ہے اور وہ کس عقیدے کے تھے۔ جہاں تک راشٹری گان کا تعلق ہے، جن گڑ من کا تعلق ہے، تو اس کو ربیندر ناتھ ٹیگور نے لکھا تھا۔ اور ربیندر ناتھ ٹیگور کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ مشرکانہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ ان کے اندر عقیدہ توحید کا غلبہ تھا۔ وہ ایک خدا کو ماننے والے تھے، اور غیر مسلموں کی طرح وہ بہت سارے دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے اور ایک خدا کو مانتے تھے۔ اگرچہ وہ اللہ اور خدا نہیں کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، توحید کی گواہی نہیں دیتے تھے، لیکن پھر بھی وہ مشرکانہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ تو کسی بھی کلام کے بارے میں اگر جاننا ہو تو اس سے پہلے صاحب کلام کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو جن گڑ من کے جو لیکھک ہیں ربیندر ناتھ ٹیگور، جب وہ خود مشرکانہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، تو ہمارے لیے پھر یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کے کلام سے کوئی مشرکانہ کلام مطلب نکالیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بھارت بھاگیہ ودھاتا۔ تو جہاں تک بھارت اس جملے کا تعلق ہے کہ بھارت جو ہے وہ قسمت بدلنے والا ہے، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہم اس کو یہ مان لیں کہ بھارت جو ہے وہ خود لوگوں کی قسمت بدلنے والا ہے۔ تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ شرکیہ جملہ ہے، لیکن اگر ہم اس کا دوسرا مفہوم یہ لے لیں کہ بھارت قسمت بدلنے والا ہے، کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ بھارت میں جو آتا ہے خوشحال ہو جاتا ہے، بھارت میں جو آتا ہے وہ ترقی کر جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ اکثر مثالوں میں یہ کہتے ہیں کہ تم فلاں ملک چلے جاؤ یا فلاں صوبے میں چلے جاؤ، وہاں تم ترقی کر جاؤ گے، وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، تو وہاں کا جو صوبہ ہے، وہ اسٹیٹ جو ہے وہ تمہاری قسمت بدل دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں کا جو اسٹیٹ ہے یا وہاں کا ملک ہے وہ قسمت بدلتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہاں کی جو خوشحالی ہوتی ہے، وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے، وہ لوگوں کی قسمت بدل دیتی ہیں۔ تو اصل تو سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، سب کی تاثیر جو سب کچھ میں دی ہے وہ اللہ ہی نے دی ہے۔ لیکن جس طرح چاقو میں کاٹنے کی صلاحیت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں چاقو خود سے کاٹ دیتی، بلکہ اس میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ مطلب لیں کہ بھارت بھاگیہ ودھاتا، بھارت قسمت بدلنے والا ہے لوگوں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بھارت میں آ جاتا ہے وہ امن شانتی سے رہنے لگتا ہے، وہ خوشحال ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی اس میں یہاں پہ بھائی چارہ قائم ہے، اور اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ مفہوم اگر لے لیں تو اس میں کوئی شرکیہ جملہ نہیں ہے، اور ہم یہ جو راشٹر گان ہے ہمارا جن گڑ من ادھینائک جیا ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، اس کو ہم بغیر کسی سنکوچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ان کا تعلق ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مشرکانہ کلمات ہیں، تو میرے نزدیک یہ مشرکانہ کلمات نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے بھی محققین علماء ہیں کسی کے نزدیک اس میں کوئی شرکیہ جملہ نہیں ہے، اور سب نے یہی کہا کہ جب ربیندر ناتھ ٹیگور کا عقیدہ مشرکانہ نہیں تھا تو یہ ان کا یہ شعر جو ہے کیسے مشرکانہ ہو سکتا ہے۔ اب رہی بات وندے ماترم کی کہ وندے ماترم کہنا جائز ہے یا نہیں، تو یہ سراسر وندے ماترم کہنا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اس میں مشرکانہ شرکیہ جملے ہیں۔ وندے ماترم یعنی ہم ماتر بھومی کی پوجا کرتے ہیں، جھکتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کی بھی پوجا نہیں کرتے، کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ اگر کوئی عبادت کی لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور جہاں تک یہ زمین کو پوجنا، اس کو ماتا ماننا، اس کی پوجا کرنا، ہم اس کو بالکل نہیں مانتے، اس کی پوجا نہیں کرتے۔ اس لیے وندے ماترم کہنا بالکل ناجائز ہے، اس میں شرکیہ کلمات ہیں، اور اس کا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ایک سوال اسی طریقے سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جب
15 अगस्त का या 26 जनवरी का कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर आते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी होते हैं, क्या हम उनके लिए अदब से खड़े हो सकते हैं, उनकी ताज़ीम कर सकते हैं? क्या ऐसा करना जायज़ है? शरीयत की रूह से इसमें कोई कबाहत तो नहीं है? तो शरीयत की रूह से इसमें कोई कबाहत नहीं है। हम अपने बड़ों का अदब कर सकते हैं और उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो सकते हैं। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कैसर रूम को ख़त लिखा था तो उनके लिए अज़ीम रूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो इससे ये पता चला कि अगर हम अपने बड़ों की ताज़ीम करें और अदबन खड़े हो जाएं झुके बगैर, तो ऐसे खड़ा अदब के लिए और ताज़ीम के लिए खड़ा होना जायज़ है, लेकिन सर झुकाकर और हाथ बांधे बगैर खड़े होंगे। हम किसी के लिए खड़े हों और हाथ बांध कर खड़े हों तो ऐसे खड़ा होना मुनासिब नहीं, बल्कि बेहतर नहीं है, क्योंकि ये हाथ बांध कर खड़ा होना, ये हम अल्लाह के सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं, एक तरह से ये उससे मुशाबियत हो जाएगी। और ऐसी चीज़ जो चीज़ अल्लाह के साथ ख़ास है, जो जैसे नमाज में हाथ बांध कर खड़े होना या सर झुका कर खड़ा होना, हम अल्लाह के लिए खड़े होते हैं, तो वो काम हम किसी गैरुल्लाह के लिए करें, किसी दूसरे के लिए करें, तो ऐसा करना जायज़ नहीं। इसलिए हम अगर किसी लीडर के लिए या अपने किसी बड़े के लिए, किसी प्रिंसिपल के लिए, किसी वाइस चांसलर के लिए अगर हम खड़े होते हैं तो बगैर हाथ बांधे हुए उसके लिए खड़े होना ताज़ीमन बिल्कुल जायज़ है और इसमें कोई कबाहत नहीं है। इसी तरीके से एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमको कोई नमस्कार कहे तो क्या हम उसका जवाब नमस्कार से दे सकते हैं? जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, और जब मैं जिनको बड़ा मानता हूँ, जो सबसे बड़े हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं और आइफा इंटरनेशनल फ़िक़्ह अकेडमी के जो रुकन है हिंदुस्तान से, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, उनके नज़दीक ये है, और उन्हीं का जुमला हम नकल करते हैं कि वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे नज़दीक नमस्कार कहना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें शिर्क के माने की बू आती है। इसलिए अगर हमें उनका जवाब ही देना है तो हम आदाब, कोई कहे नमस्कार, हाँ भाई ठीक आदाब आदाब, इस तरह कह के हम जवाब दे देंगे, और जितना बच सके, जितना हो सके, हम नमस्कार कहने से बचें। अब सवाल ये होता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम हमसे अस्सलामु अलैकुम कहे तो क्या हम सलाम का जवाब सलाम से दे सकते हैं? तो अगर हमें गैर मुस्लिम को सलाम का जवाब देना हो तो हम उसको कहेंगे वालेकुम 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 कह के जवाब देंगे, पूरा वालेकुम अस्सलाम जवाब नहीं देंगे। अगर हमको ये लगता है कि कोई बहुत बड़ा है और वो सब इसकी माने समझता है, वो बुरा मान जाएगा कि हमने उसको जवाब नहीं दिया, तो हम उसको वालेकुम अस्सलाम का जवाब दे दें और नियत ये कर लें कि सलाम के माने में उसकी हिदायत के लिए दुआ कर रहे हैं, और गैर मुस्लिम को हिदायत देना वाजिब है, उसकी हिदायत के लिए दुआ करना वाजिब है। हिदायत तो अल्लाह देते हैं, लेकिन हम हिदायत के लिए दुआ कर सकते हैं, और हम सलाम के माने से हिदायत की दुआ के माने में ले लेंगे और हम उसको जवाब दे देंगे वालेकुम सलाम। अगर कहीं ज़रूरत पेश आए तो, वरना वालेकुम कह के काम चला लेंगे, या सलाम सलाम कहकर काम चला लेंगे, यानी सलाम ठीक है तुम पर सलामती हो, या अल्लाह तुमको हिदायत दे। ये वो चंद बातें थी जो आमतौर पर लोगों के जहनों में पैदा होती थी कि ये सारी चीज़ें, वंदे मातरम कहना, राष्ट्रगान पढ़ना और नमस्कार करना, झंडे को सलामी देना, लोगों के लिए ताज़ीम के लिए खड़ा होना, ये चीज़ें जायज़ है या नहीं जायज़ है? तो मुझे मुनासिब मालूम हुआ कि आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फ़क़त वस्सलाम।